لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر سارے نبیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ان کے آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف ایک ہے۔ جہاں ہدف ایک ہوں وہاں اختلاف نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ ہم ائمہ کے زندگی، ابھی 10th امام نقی علیہ السلام، ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سختی کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10th امام نے 6 خلیفوں کا ٹائم دیکھا ہے، یعنی سخت 6 جو خلیفہ تھے، جو ظالم حکمراں کا دور دیکھا ہے، 6 تھے سب سے زیادہ امام نے دیکھا۔ اس میں سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ متوکل کا تھا، متوکل عباسی جو سب سے زیادہ ظالم تھا۔ ان سب سختیوں میں امام نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ امام نے اپنے شیعوں کے ارتباط کو، شیعوں کے کنیکشنز کو، ساری چیزوں کو جاری رکھا اور یہ ٹریٹمنٹ کی اور یہ ہمیں سکھایا کہ ہر دور میں you have to do your own work، تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہی لرننگ ہے عزیزان محترم، کہ ہم اپنے ایکشن سے شو کریں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں۔ جو چیز امام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی وہ نیٹ ورک تھا۔ نیٹ ورک کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، امام نے نیٹ ورک ڈیزائن کیا۔ یعنی اتنی سختی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ چلا، امام سے بات کی، میں نے کچھ کہنا چاہا، امام نے کہا رستے میں بات مت کرو۔ اتنا اسپائنگ تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے مدینہ میں کوئی سن لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی دشمن کو لگتا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو اس کی جان مال سب خطرے میں پڑ جاتی، اور امام اپنے چاہنے والوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن امام نے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے۔ کیا آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے پاس نیٹ ورک ہے، کوئی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ایک دوسرے سے؟ کیا ہم مثلاً میرے اندر ایک اسکل ہے، میرے اندر ایک اسپیشلٹی ہے، تو کیا میں ایسے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوں جو میری اسپیشلٹی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور شخص یہ کام کرتا ہے تو میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں اور ہم سب مل کے امام کی خدمت کے لیے کچھ کام کریں۔ 10ویں امام کا دور بہت سسٹمیٹک شیعوں کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کا دور ہے اور پھر غیبت ہے، یعنی پھر شیعوں کے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا اماموں کے درمیان میں رہنے کا۔ اس لیے 10th امام نے پوری طریقے سے یہ جو اپنے لائرز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، اس کا سسٹم ڈیزائن کر لیا تھا، اور یہ 7ویں امام سے تھا، لیکن 10th امام تک یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ تھے اس وقت تک اس کو انہوں نے اور اسٹرانگ کر لیا تھا۔ جبکہ اتنی سختی تھی حکومت کی، اس کے باوجود شیعہ کی صفت رازدان ہونا ہے، راز ہونا چاہیے اس کے دل میں، رازوں کو چھپا کے رکھے، نہ کہ ہر کسی کے سامنے ہر بات بول دے۔ عزیزان محترم، ان سختیوں کے دور میں کتنی دفعہ متوکل نے کوشش کی کہ امام کو نقصان دے، امام کے اس کو خبر پہنچتی تھی امام کے گھر میں جو ہے وہ اسلحہ جمع ہو رہا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نے امام کے گھر میں کہا جاؤ، اور امام کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، اور امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اسی حالت میں امام کو دربار میں بلایا، اور جب دربار میں امام پہنچے تو یہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے امام کو اپنے برابر میں بٹھایا، کہا کہ شعر پڑھیں، تو امام نے بولا کہ ہمیں دور رہنے دو۔ کہا نہیں، شراب کا کہا نہیں، یہ ہمارے خون اور گوشت سے شراب بہت دور ہے۔ تو مولا کے ماننے والوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ تو اس نے کہا شعر پڑھیں، امام نے شعر پڑھے۔ اس کا میں خلاصہ صحیح تھا کہ امام نے بتایا وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے تخت و تاجوں میں زندگی گزارتے تھے، آج وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراکیں بن گئے۔ جب امام نے یہ شعر پڑھے اور دنیا اور آخرت کا چہرہ دکھایا تو یہ رونے لگ گیا، گریہ اتنا کیا کہ اس کے محاسن گیلے ہو گئے،
اور اس نے امام کو بڑے تکریم سے ہدیہ دے کر امام کو رخصت کیا۔ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی امام کے ساتھ، اور کئی مقامات پر ایسے چیزوں میں پھنسے، کیونکہ جانتے تھے اس وقت ایک یہودی جو تھا اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ صرف یہی شخص ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے کوئی کام کیا غلط، تو جب اس کو قاضی نے سزا دینے لگی تو اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہ تو پریشان ہو گئے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، سارے گناہ دھل گئے ہیں، تو اب اس کو سزا کیسے دیں؟ تو جب امام تک پہنچی تو امام نے کہا جو اس نے کام کیا ہے اس کو وہی سزا دے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ خوف سے ہوا ہے، اس کو شوق سے نہیں ہوا، یہ ماں جان کے خوف سے ہوا، اس کو وہی سزا دو جو اس نے گناہ کیا ہے۔ خوب ائمہ بہتر جانتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ کیونکہ امام جب آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس نے بولا اب امام کا احترام نہیں کریں گے، کوئی بھی جب امام آئے تو امام کے لیے پردہ نہ ہٹایا جائے، تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں۔ اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طریقے سے امام کو ڈسٹرب کرے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امام آئے ہوا اتنی تیز چلی پردہ خود اڑ گیا۔ پھر امام اندر آئے، امام بیٹھے رہے، پھر جب امام جانے لگے پھر ہوا چلی، پردہ ہٹا، پھر امام چلے گئے۔ تو یہ کہنے لگا کہ خود ہی اٹھا دیا کرو، اس سے بہتر کہ ہوا پردے اٹھایا کرے، کیونکہ پھر لوگ بولیں گے۔ عزیزان محترم، خوب ائمہ اہل بیت خدا کے نمائندے ہیں، خدا نے ہر چیز ان کے اختیار میں دی ہوتی ہے عزیزان محترم۔